السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پروگرام البیان کے چھٹے حصے کے ساتھ آپ کی خدمت میں فرحت ہاشمی حاضر ہے۔ آئیے آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سب سے پہلے تلاوت۔ آئیے ان آیات کا ترجمہ سنتے ہیں۔ بے شک اللہ اس سے نہیں شرماتا کہ وہ مچھر یا اس سے اوپر کسی چیز کی مثال بیان فرمائے۔ پھر جو ایمان لے آئیں تو وہ جانتے ہیں کہ وہ ان کے رب کی طرف سے سچ ہے، اور جنہوں نے انکار کیا وہ کہتے ہیں کہ اس مثال سے اللہ کی کیا مراد ہے۔ اس سے اللہ اکثر لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور اسی سے بہت سے لوگوں کو ہدایت بھی بخشتا ہے، اور گمراہ کرتا بھی ہے تو فاسقوں کو، جو لوگ اللہ کے عہد کو مضبوط باندھنے کے بعد توڑ دیتے ہیں اور جس چیز کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اس کو کاٹ ڈالتے ہیں، اور وہ زمین میں فساد کرتے ہیں۔ یہی لوگ دراصل خسارہ پانے والے ہیں۔ تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو، حالانکہ تم مردہ تھے، بے جان تھے، تو اس نے تمہیں زندگی بخشی، پھر وہی موت دیتا ہے، پھر وہی تمہیں زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ وہ اللہ ہی تو ہے جس نے وہ سب کچھ جو بھی زمین میں ہے تمہارے لیے پیدا کیا۔ پھر وہ آسمانوں کی طرف متوجہ ہوا تو ان کو ٹھیک کر کے 7 آسمان بنا دیا، اور وہ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے۔ پچھلی آیات میں ہم نے دیکھا کہ قرآن مجید کو بحیثیت معجزے کے پیش کیا گیا۔ قرآن مجید نے یہ چیلنج کیا کہ اگر یہ کتاب اللہ کی طرف سے نہیں تو تم اس جیسی کوئی صورت بنا لاؤ، لیکن کوئی اس کا جواب نہ لا سکا۔ قرآن پاک عربی زبان میں نازل ہوا، اور جس دور میں نازل ہوا اس دور میں سب سے بڑی چیز جس پر عربوں کو فخر تھا وہ ان کی زبان دانی تھی، لیکن زبان کے ماہر ہونے کے باوجود کوئی بھی ان میں سے اس کا جواب نہ دے سکا۔ جب جواب نہ دے سکے تو اپنی خفت مٹانے کے لیے قرآن مجید میں ایسی چیزیں ڈھونڈنے لگے کہ جس سے اس کی اہمیت کو کم کیا جا سکے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا طریقہ یہ ہے کہ بہت سی باتوں کو وہ مثال کے ذریعے سمجھاتے ہیں، اور اس میں ہر قسم کی مثالیں بیان کی جاتی ہیں۔ انہی مثالوں میں
مکھی اور مکڑی کی مثال بھی قرآن مجید میں بیان کی گئی۔ پیچھے ہم دیکھ چکے ہیں کہ منافقین کے کردار کو بھی مثالوں سے واضح کیا گیا ہے۔ ان باتوں پر وہ لوگ جن کے دلوں میں قرآن کے لیے بغض تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد تھا، اور وہ اللہ کی بات ماننا نہیں چاہتے تھے، تو انہوں نے شوشہ اندازی کی اور کہا کہ یہ کیسی کتاب ہے؟ تم کہتے ہو یہ اللہ کی کتاب ہے اور اس میں مکھی کی بات ہے، مکڑی کی بات ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقها، کہ اللہ تعالیٰ اس بات سے بالکل نہیں شرماتا کہ وہ مچھر کی بات کرے، مچھر کی مثال بیان کرے، یا اس سے اوپر کسی اور چیز کی، یا اس سے بڑھ کر یعنی چھوٹی یا بڑی کسی اور چیز کی مثال بیان کرے، کیونکہ وہ خود خالق ہے، مچھر بھی اسی نے پیدا کیا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ یہ ایک حقیر سا چھوٹا سا جانور کس قدر مہلک ہے، اس کی کیا اہمیت ہے۔ مثلاً ہم دیکھتے ہیں کہ مچھر جو دیکھنے میں ایک معمولی سی چیز نظر آتا ہے، صرف اس کی 3500 یعنی 3500 اقسام ہیں۔ یعنی انسان کی عقل حیران ہوتی ہے کہ یہ مخلوق جو ایک چھوٹی سی مخلوق ہے، خود اس کے اندر کتنی قسمیں ہیں۔ مچھر اپنے پروں کو ایک سیکنڈ میں 300 سے لے کر 600 دفعہ حرکت دیتا ہے، پھڑپڑاتا ہے۔ انسان کی بنائی ہوئی اگر کوئی بھی مشین اس تیزی کے ساتھ حرکت کرے تو وہ چل نہیں سکتی، کریش ہو جائے۔ پھر اسی طرح دانت نہ ہونے کے باوجود بھی وہ اپنے وزن سے 3 گنا زیادہ خون چوس سکتا ہے۔ اسی طرح کاربن ڈائی آکسائڈ سے وہ 75 فٹ کے فاصلے سے آگاہ ہو جاتا ہے۔ یہ بات بھی ریکارڈ پر ہے کہ یہ سب سے زیادہ ڈیڈلیسٹ اینیمل ہے، یعنی سب سے زیادہ دنیا میں اموات اس کی وجہ سے ہوئی ہیں۔ بہت سی بیماریاں مچھر کی وجہ سے پھیلتی ہیں، جن میں ملیریا، ڈینگی فیور اور اسی طرح دیگر امراض یعنی دماغ کی سوزش وغیرہ کی امراض بھی شامل ہیں، کہ جن سے انسانوں کی اموات کثرت سے واقع ہوئی ہیں۔ اب دیکھنے کو تو مچھر ایک معمولی سی چیز ہے، لیکن وہ اللہ کی ایک بہت اہم تخلیق ہے۔ ہم انسان ظاہر بین ظاہری چیزوں کو دیکھتے ہیں اور اسی سے چیزوں کے بارے میں خود رائے قائم کر لیتے ہیں اور ان کی حقیقت کو نہیں سمجھتے۔